ید اللہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیا کمال ہو گیا! حسنین جو جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت بھی فاطمہ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو میرے نبی نے تقسیم کار کی ہے کہ میاں اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ فاطمہ کو خوش کرنا، محمد کو خوش کرنا ہے، اور محمد کو نہیں بلکہ اللہ کو بھی خوش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ رب العزت یقیناً ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کا رب ان قریب آپ کو یقیناً وہ کچھ عطا کرے گا، فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتاب کا نام ہے احسن المقال، شیخ عباس قمی کی، جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، جس کا ترجمہ کیا ہے علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے ضمن میں ایک روایت ہے کہ قطب راوندی راوی ہے غالباً، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت سیدہ سلام اللہ علیہا میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ بیٹی نے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اون کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے، اور چکی بھی چلا رہی ہیں، دانے پیس رہی ہیں، اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ رسالت مآب نے جب یہ بیٹی کا منظر دیکھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے کہ ایک وقت میں میری بیٹی کتنے کام کر رہی ہے، کتنی مشکل میں ہے، کتنے امتحان میں ہے۔ بیٹی کی طرف بڑھے، سلام و دعا کے بعد فرمایا، اے بیٹی، آج دنیا کی کڑواہٹیں، دنیا کی تلخیاں برداشت کرو، کل جنت کی حلاوتیں تمہارا مقدر ہوں گی۔ تو اس وقت جبریل نازل ہوئے اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا، فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس کا شان نزول بنتا ہے کہ محمد کو اللہ رب العزت وہ کچھ عطا کرے گا کہ محمد راضی ہو جائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، ان اللہ یرضی لرضاہا، کہ بے شک اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کو خوش کرنے سے خوش ہوتا ہے، اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے، فاطمہ کو غضبناک کرنے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو بہت بڑی شان ہے فاطمہ کی، کتنی بڑی عظمت ہے فاطمہ کی کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق نبی، جو نبی اپنی زبان کو جنبش تک نہیں دیتے، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔
فاطمہ کا غضب، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور وہ نبی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما، یہ جو پتھر آپ نے پھینکے آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آپ محمد کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، صرف اور صرف انہوں نے اللہ کی بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ محمد کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ید اللہ، محمد کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ناظرین سامعین کہ فعل محمد، گفتگو محمد ذات محمد نہیں ہے بلکہ محمد وحی کے تابع ہیں، مشیت الہی کے تابع ہیں، ان کا فعل، ان کا عمل اس بات کی طرف عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل مشیت الہی کے سائے میں ہے، یہ گفتگو مشیت الہی کے سائے میں ہے۔ وہ اتنی بڑی ہستی جو بعد از خدا بلند تر ہے، تمام مخلوق سے افضل ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرمائیں کہ محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے، جس کی آسمانوں میں بہت زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد۔ تو وہ ذات فرما رہی ہے کہ فاطمہ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، ذات محمد فرماتے ہیں الناس یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، الناس، پوری دنیا کے لوگ، یطلبون رضائی، کوشش کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، وانا اطلب رضاک یا محمد، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ خالق مالک ہو کر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا محمد راضی ہو جائے۔ پوری دنیا کے انسان چاہتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، اللہ چاہتا ہے محمد خوش ہو جائے، اور محمد کی خوشنودی فاطمہ کی خوشنودی ہے، فاطمہ کی خوشنودی محمد کی خوشنودی ہے، محمد کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو گویا فاطمہ کو خوش کرنا محمد کو خوش کرنا ہے، اور محمد کو نہیں بلکہ اللہ کو بھی خوش کرنا ہے۔ فاطمہ کو غضبناک کرنا ایسا ہے جیسے ذات محمد کو غضبناک کرنا ہے، اور ذات محمد کو صرف غضبناک نہیں کیا اس نے بلکہ اللہ کو بھی غضبناک کیا ہے۔ تو یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصباح المجالس میں علامہ امروہی لکھتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ پورے قرآن مجید میں پوری انسانیت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ امید آور آیت ہے، پر امید آیت، یہ بہت زیادہ اس سے مربوط ہیں لوگ، تفسیریں اس مطلب کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تو تمام گناہ بخش دیتا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اہل بیت کے نزدیک اس سے بھی بڑی پر امید آیت ہے تو وہ یہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے، اور کیا عظمت ہے فاطمہ کی، کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا، کیا شان ہے فاطمہ کی، کہ میرے نبی فرماتے ہیں ان البنت رحمتن، بیٹی رحمت ہے، ان البنت رحمتن،
بیٹی رحمت ہے. کیا شان ہے کہ فاطمہ ان البنت رحمتن والابن نعمتن، بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ محمد کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، فاطمہ اس کے لیے بھی رحمت ہے. کیا شان ہے فاطمہ کی، کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا. اور پھر کہ آپ کا پروردگار آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا عظمت ہے فاطمہ کی کہ فاطمہ بیٹی ہے تو سید الانبیاء کے لیے، جو پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت ہے فاطمہ. اور میرے نبی کی مشہور حدیث ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ الحسن والحسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والدین ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں. ہاں پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا عظمت ہے فاطمہ کی، کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا، کیا کمال ہے فاطمہ کا. کیا کمال ہو گیا، یقین جانیے کمال ہو گیا کہ حسنین جو جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت بھی فاطمہ کے پاؤں کے نیچے ہے. کیا عظمت ہے فاطمہ کی، کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا، کیا شان ہے فاطمہ کی کہ حسنین جو جنت کے سردار ہیں، ان حسنین کی جنت بھی فاطمہ کے پاؤں کے تلے ہے. اور تیسرا جو عورت کا روپ ہے، بیٹی ہوتی ہے تو رحمت، ماں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت، اور تیسرا زوجہ ہوتی ہے، ہمسر ہوتی ہے. تو کیا میرے نبی کا مشہور فرمان ہے، لولا علی لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو، ہم پلہ ہم سر تک نہ ہوتا. اسی احسن المقال میں ہے کہ علی کے علاوہ اس پوری بھری کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بندہ بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہم کف نہ ہوتا. علامہ صفدر حسین نشوی صاحب نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی ہے کہ اسی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاطمہ افضل النساء ہیں، اور جب فاطمہ کا علی کے علاوہ کف نہیں ہو سکتا تو علی بھی باقی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقیوں سے افضل ہیں. اسی سے استنباط کرتے ہیں علماء کرام، بلکہ قبلہ نے اشارہ بھی فرمایا ہے. علامہ صفدر حسین نشوی صاحب نے احسن المقال میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا، منتہی الاعمال کا. تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے جنت. حسنین کی جنت فاطمہ کے پاؤں کے تلے ہے، پاؤں کے نیچے ہے. کتنی عظمت ہے فاطمہ کی. اور تیسرا جو مرتبہ ہے، مقام ہے ایک بیٹی کا، ایک عورت کا، وہ بیٹی ہے، ماں ہے اور زوجہ ہے. ظاہر زوجہ بنے گی تو پھر ماں بھی بنے گی. تو میرے نبی نے جنگ خندق میں فرمایا تھا، لقد بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ یا الی الشرک کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی ہے کل ایمان. تو میرے نبی کی حدیث ہے کہ جو زوجہ ہوتی ہے اپنے والی، اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظہ ہوتی ہے. کیا عظمت ہے فاطمہ کی، کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا، کیا شان ہے فاطمہ کی کہ جو کل ایمان علی ابن ابی طالب کے نصف ایمان کی محافظہ ہے، نصف ایمان کی پارٹنر ہے، شریکہ ہے.
یہ ہے فاطمہ. بہت عظمت ہے فاطمہ کی, بہت شان ہے فاطمہ کی. فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت فاطمہ کے گھر میں اتری, اور یہ آیت تطہیر, آیت تطہیر 8 مہینے یا 9 مہینے یا کم سے کم 2 مہینے, مختلف روایات ہیں. اس آیت تطہیر کی رسالت امام نے فاطمہ کے دروازے پہ جا کے تلاوت فرمائی صبح کی نماز کے وقت, اور انہیں بیدار فرماتے, اس آیت کی تلاوت فرماتے. اور یہ چادر تطہیر حدیث قصہ مشہور حدیث ہے کہ جب حدیث قصہ اس چادر یمنی میں میرے نبی نے پورے اپنے اہل بیت کو لے لیا تھا, جناب فاطمہ کو, امام حسن حسین کو, علی کو اور خود تھے, تو وہ چادر یمنی اوڑھ دی تھی. جبریل نازل ہوئے تھے, جبریل نے پوچھا یا رب من تحت الکسا, اے پالنے والے اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. کیا عظمت ہے فاطمہ کی, کیا شان ہے فاطمہ کا کہ سید الانبیاء, سید الرسل, جو انبیاء کے سردار ہیں, رسولوں کے سردار ہیں, ان کے اہل بیت کا تعارف فاطمہ سے شروع ہوا ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ جو محمد کے اہل بیت ہیں, جو اس چادر کے نیچے ہیں, ان میں فاطمہ ہے, ان فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. کتنی عظمت ہے کہ تعارف فاطمہ سے شروع کروایا جا رہا ہے. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے ان 5 تن کی محبت میں. یہ حدیث قصہ میں جملے موجود ہیں. تو فاطمہ مرکز ہے عصمت کا. الفاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا شان ہے فاطمہ کی, کیا عظمت ہے فاطمہ کی, کیا تربیت کی ہے میرے نبی نے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کی ہے میرے نبی نے, تو میرے نبی نے تقسیم کار کی ہے کہ میاں اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے. فرمایا علی, گھر کے جتنے بھی باہر کے کام ہیں وہ آپ کے ذمے ہیں, گھر کے جتنے بھی اندر کے گھر کے کام ہیں وہ فاطمہ کے ذمے ہیں. باہر سے پانی لانا ہے, لکڑیاں لانی ہیں, اور بچوں کے لیے رزق لانا ہے کما کے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. چکی چلانا ہے, صفائی کرنا ہے, برتن دھونا ہے, کپڑے دھونے ہیں, گھر میں جھاڑو برداری کرنی ہے, صفائی کرنی ہے, گھر کے سارے کام فاطمہ کے ذمے ہیں. تو کتنی پیاری تقسیم کی ہے میرے نبی نے. ایک عورت کے لیے سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اور جناب علی کی زندگی عوام الناس کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے, گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے. اور میری پیاری مخدومہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مشہور ایک وظیفہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی روایت کرتی ہیں کہ میرے بابا میرے گھر میں تشریف فرما تھے. میں وضو کر کے بستر پہ آنے لگی آرام کے لیے, تو میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ, پورا قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی رات کو تلاوت کر کے سویا کرو. اچھا, اور
سارے انبیاء کو اپنا سفارشی بنا کے سویا کرو، اور ایک عمرہ اور ایک حج کر کے سویا کرو، اور تمام مومنین کی روحوں کو خوش کر کے سویا کرو۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہو گئے نماز میں۔ بی بی انتظار میں رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں قرآن پڑھ لوں، قرآن ممکن نہیں ہے، ابھی میں نے سونا بھی ہے، ایک عمرہ بھی کر لوں اور ایک حج بھی کر لوں، اور ایک عمرہ اور حج کا ثواب، پورے انبیاء کی دعا اور سب مومنین کے روحوں کی دعا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کی ہے نماز تو پوچھا بی بی نے، یہ 4 کام تو میرے لیے کرنا ممکن نہیں ہے، میں کیسے ابھی پورا قرآن ختم کر سکتی ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے سیدہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے باوضو ہو کر بستر پہ لیٹ جانے سے ختم قرآن کا ثواب ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے۔ ایک حج اور عمرہ کا ثواب، تسبیح 4 ایک دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اور تیسری چیز، سب انبیاء کو اپنا سفارشی بنا لیں۔ وہ کیسے؟ کہ ان کے اوپر درود بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود بھیج لیں یا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے، سب مومنین کی روحوں کو اپنے سے راضی کر لیں، خوش کر لیں، تو وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا تمام مومنین کے لیے استغفار، ان کی بخشش اللہ سے طلب کریں۔ تو اس کی بخشش طلب کرنے کی جو بہترین دعا ہے وہ تو یقیناً موجود ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بندہ تمام مومنین کے لیے مغفرت اللہ سے مانگے، ان کی بخشش طلب کر کے سوئے، تو وہ تمام مومنین کی روحیں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں گی اور آپ سے خوش بھی ہوں گی۔ تو یہ 4 کام ہیں جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بیان فرمائے۔ ایک دفعہ میرے نبی نے خطاب فرما رہے تھے، صحابہ سے پوچھا کہ عورت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا عورت مستور ہے، اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ اچھا، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نزدیک عورت کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب اپنے چادر اور 4 دیواری کے گھر میں ہوتی ہے۔ عورت جب اپنے چادر اور 4 دیواری کے گھر محفوظ ہوتی ہے، اپنی 4 دیواری میں محفوظ ہوتی ہے، اپنے گھر کے اندر محفوظ ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور میرے نبی نے پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ نامحرم مرد اسے دیکھے۔ یہ عورت کے لیے بہترین چیز ہے کہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے اور نہ وہ نامحرم مرد کو دیکھے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہماری نساء کے لیے عظیم سیرت ہے۔ بی بی کی سیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے لیے، پردے کے لیے جناب سیدہ کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ جناب ایک سیدہ کی زندگی
ہمارے لیے، ہماری مستورات، ہماری بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی کسی جنگ کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے، تو جب واپس تشریف لائے تو بی بی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے چاندی کے، ایک گلوبند تھا پہنا ہوا بی بی نے، گوشوارے تھے، اور بی بی نے اپنے گھر کے دروازے پہ کوئی پردے لگائے تھے اور گھر میں کچھ پردے لگائے تھے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، جب بھی کہیں سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ کے گھر تشریف لاتے، بعد میں اپنی ازواج کے خیام میں تشریف لے جاتے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، سلام و دعا، کیا عظمت ہے سیدہ کی۔ سیدہ نے بڑھ کے استقبال کیا، کھڑے ہو کے اپنے بابا کا استقبال کیا، اپنے بابا کا بازوؤں کا بوسہ لیا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا اپنے بابا کو۔ تو ناظرین، سامعین، سیم ایسے ہی ہے کہ جب سیدہ جاتی تو رسالت مآب کھڑے ہو جاتے، قام رسول اللہ، فاطمہ کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور سیدہ کا بوسہ لیتے اور فرماتے سیدہ سے جنت کی حوروں کی خوشبو آتی ہے، سیدہ جنت کی حور ہے، سیدہ سے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے ملال کی حالت میں بہر تشریف لے گئے، مسجد میں گئے، منبر کی طرف بیٹھے کہ اپنے بابا کے آثار چہرے کے جو نمودار ہو رہے تھے وہ اچھی طرح جناب سیدہ نے پڑھ لیے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سمجھ گئی کہ بابا اس عمل سے خوش نہیں ہیں، تو اسی وقت سیدہ خاتون جنت نے ایک صحابی کو بلایا، وہ پردے، وہ گوشوارے، وہ گلوبند، وہ کنگن دیے کہ جاؤ میرے بابا کی خدمت میں پیش کرو، تو انہیں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں، دے دیں۔ تو رسالت مآب کے پاس جب یہ ساری چیزیں پہنچی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، میں جو چاہتا تھا فاطمہ نے وہی کیا، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں فاطمہ تقسیم کر دے تو فاطمہ نے تقسیم کر دی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ دنیا ہم اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہم اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ ان دنیا کی چیزوں سے، تو اس واقعہ سے ہمیں ناظرین سبق ملتا ہے کہ تعیشات میں نہیں پڑنا چاہیے، انسان کو تعیشات میں نہیں پڑنا چاہیے، جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں انہیں اللہ کے راہ میں انفاق کر دینا چاہیے، خرچ کر دینا چاہیے۔ اسی سے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتی ہیں رسالت مآب بھی، جناب سیدہ بھی، اور ان کا خالق مالک اللہ بھی خوش